اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، آپ کا میزبان اطہر کاظمی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے، اور اس وقت ہم ایک سفر پہ ہیں، اور سفر انسان کو زندگی کے ہر لمحات کے ساتھ، جب زندگی کا سفر ہوتا ہے اسی طریقے سے دیگر اور سفر ہوتے ہیں، لیکن آج کا سفر مختلف طور پر اس طریقے سے ہے کہ ہم ایک خاص جگہ پر خاص مقصد سے جا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ کیونکہ ہم ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اور ہماری زندگی میں ایک بہت چیز ہے انتظار، اور سفر میں انتظار کا ایک الگ لطف ہوتا ہے۔ تو کچھ سوالات ہیں کہ کبھی کبھی ذہن میں آتے ہیں، اور ہم ایک ایسے شخص کی تلاش ہوتی ہے کہ ہم اس سوال کا صحیح جواب ہم تک پہنچ جائے، ہم ایسے شخص کی تلاش بھی کرتے ہیں۔ لیکن بحمدللہ آج اس سفر میں ہمارے ذہن میں جو سوال ہے، کاش شاید آپ کے ذہن میں بھی وہ کچھ سوال آؤں کہ وہ سوال ہم آقا کی خدمت میں رکھیں گے اور اس سے جوابات طلب کریں گے، تاکہ ہم اپنی زندگی کے جو انتظار کے جو لمحے اس کو بھی دیکھیں، اور اس سفر کی خوبصورتی کے ساتھ ہم گفتگو بھی کرتے رہیں۔ تو یہ ایک اچھی گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ آپ اس سے لطف اندوز بھی ہوں گے، اور کہیں نہ کہیں اس سے کچھ فائدہ ہمیں اور آپ کو ضرور ملے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت خیر مقدم ہے، اور آج اس سفر میں جو خوبصورت لمحات ہیں، بہت دیگر بہت اچھے سفر کیے، لیکن آج کا سفر بحمدللہ ہم لوگوں کے لیے بہت، ہمارے لیے خاص طور سے ناظرین کے لیے عمدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ جب ہم سوال کا تذکرہ کرتے ہیں تو بہت ایسے سوال ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں، لیکن ہم ایک انسان کی تلاش کرتے ہیں کہ وہ سوال ہمیں مل جائے۔ مثلا نوجوانوں کے ذہن میں، اور جب ہم بھی اس ڈیوٹی پہ قدم رکھا تو میرے بھی ذہن میں بہت سارے سوالات تھے کہ آیا یہ سوال کیے جائیں کہ ہم خداوند متعال کے بارے میں، اس کی رحمانیت اور اس کی الوہیت کے بارے میں، خاص طور سے جو توحید ہے اس کے بارے میں سوال آتے ہیں، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ یہ سوالات آنا کیا ایک قبیح چیز ہے یا ایک فطری چیز ہے؟ کس طریقے سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سوال اپنے آپ میں انسان کے ذہن میں آنا یہ بہت فطری چیز ہے۔ خداوند عالم نے انسان کو عقل دی ہے، اور انسان کو عقل میں یہی ایک امتیاز حاصل ہے کہ وہ دوسرے حیوانات سے اور دوسری مخلوقات سے جو اس کا امتیاز ہے، جو اس کو ایک الگ پہچان ہے، وہ اس کی عقل کی وجہ سے ہے۔ اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان سوال کرے۔ اگر انسان سوال نہیں کرتا تو آج جو انسان نے ترقی کی ہے، یہ ترقی امکان میں ہی نہیں تھی اگر انسان سوالات نہ کرتا۔ اگر انسان نے سوال کیا کہ پرندہ کیسے اڑتا ہے تو آج وہ اڑ سکتا ہے ہوا میں۔ انسان نے سوال کیا کہ کوئی جانور کیسے تیز دوڑتا ہے تو آج وہ خود تیز دوڑ سکتا ہے۔ انسان نے سوال کیا تو اس کی سمجھ میں آیا کہ جو چیز وہیل کی شکل میں ہے وہ زیادہ تیزی سے رول کرتی ہے۔ آج ہم کار میں سفر کر رہے ہیں، کار ٹائر کے اوپر چل رہی ہے، سپیڈ جو ہمارے پاس ہے۔ یہ تمام چیزیں سوالات کے نتیجے میں انسان یہاں تک پہنچا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا خدا کے سلسلے میں سوال کرنا، عقائد کے سلسلے میں سوال کرنا، ائمہ کے سلسلے میں سوال کرنا اپنے آپ میں یہ عمل صحیح ہے کہ نہیں؟ سوال تو فطری چیز ہے، سوال آنا چاہیے، لیکن کیا ہر سوال کیا جا سکتا ہے؟ ہر سوال جو ذہن میں آیا اس کو پوچھا جا سکتا ہے؟ ہر چیز کے سلسلے میں کیا سوال کیا جا سکتا ہے اور جواب کو مانگنے کی کوشش یا تلاش کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے؟ تو پہلا جواب تو اس کا یہی ہے کہ فطری طور پہ کہ جی ہاں، کوئی بھی سوال جو انسان کے ذہن میں آئے اس کو پوچھنا، اس کو سمجھنا، اس کو جاننا، اس کو تلاش کرنا، اس کا حل ڈھونڈنا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کا حق ہے۔ فطرت انسانی کے ساتھ اس کو خداوند عالم نے جو حقوق عطا کیے ہیں، حق ادا کیے ہیں، ان سب میں یہ حق اسے حاصل ہے کہ وہ سوال کرے اور جواب کی تلاش کرے۔ خداوند عالم کے سلسلے میں سوال کرنا اپنے آپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان اس لیے سوال کرے کہ وہ حل چاہتا ہے، اس لیے سوال نہ کرے کہ بات کو اور الجھانا چاہتا ہے یا اپنی علمی صلاحیت کو دوسرے سے منوانا چاہتا ہے۔ نہیں، سوال کا مقصد ہے حل چاہنا، سوال کا مقصد ہے مسئلے کو سمجھنا، سوال کا مقصد ہے علم میں اضافہ کرنا۔
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جس کو ائمہ نے منع کیا ہے وہ لیکن بہت کم ہے، مثلا خدا کی ذات کے سلسلے میں فکر کرنے سے ائمہ نے منع کیا ہے، ذات خدا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہماری عقل اور فہم سے بہت آگے کی چیز ہے، ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، تو جو چیز سمجھ نہیں سکتے اس پہ جاننے میں نقصان ہمارا زیادہ ہے اور فائدہ ہمیں کم حاصل ہوگا، لیکن اس کے صفات کے ذریعے سے اس کو ماننا، اس کو سمجھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب چاہے توحید کا سوال ہو، چاہے عقائد کے سوال ہوں، چاہے خداوند عالم کی صفات کے سوال ہوں، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے اور ہمیں وہ سوال کرنے چاہیے۔ اگر بہت خوبصورت یقیناً اس سوال کا جواب، کیونکہ ذہن میں آتے ہیں سوال تو اس طرح سے، اب ہم کیونکہ اس مقصد کی طرف جو ہم سفر کر رہے ہیں، یہ سفر کس جانب ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، سفر، آج کا سفر جو خاص ہے وہ اس عنوان سے ہے کہ ہم اپنے وطن کی طرف جا رہے ہیں اور اپنے والد ماجد یعنی حجت الاسلام والمسلمین الحاج مولانا مجتبیٰ علی خان ادیب الہندی، جو اپنے وطن کے حسینیے میں امام بارگاہ میں دفن ہیں، ان کی زیارت کے لیے اور ان کی قبر پہ جانا مقصد ہے۔ اور اس میں دو ہدف ہیں، ایک تو خود ان کی قبر پہ جانا، اور دوسرا کہ جب انسان کا دل مضطرب ہوتا ہے، ہر ایک کا دل مضطرب ہوتا ہے، ہر ایک کو کبھی نہ کبھی ایسے معاملات آتے ہیں کہ انسان کا دل بے چین ہوتا ہے، اس کو سکون چاہیے ہوتا ہے، تو بعض روایات میں ہے کہ جب انسان کو کوئی حاجت پیش آئے اور دل بے چین ہو تو اگر والدین دنیا میں ہیں تو پھر ان کے پاس، نہیں تو اگر اس دنیا سے چلے گئے، حسن باپ اس کی قبر پر جائے انسان اور وہاں اگر انسان دعا کرے تو خداوند عالم اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے اور اس کے دل کو سکون بھی عطا کرتا ہے۔ تو ہم اس مقصد سے یہ سفر کر رہے ہیں، اور اتفاق سے کیا ہمارا اور آپ کا ساتھ بھی اس طرح سے ہے کہ ہم لوگ اس سفر کے دوران جو گفتگو ہے وہ بھی کرتے چلے جائیں گے اور جو دل کی باتیں ہیں وہ بولتے بھی چلے جائیں گے، اور الحمدللہ آج جو دور ہے میڈیا کا دور ہے تو اس کو ہم اپنے ناظرین کے لیے اور اپنے جاننے والوں کے لیے بھی ہم ڈال سکتے ہیں، پوسٹ کر سکتے ہیں کہ بہت سے ممکن ہے سوالات کسی کے ذہن میں ہوں تو اس سفر کے دوران وہ جوابات بھی ان تک پہنچ جائیں۔ یقیناً آغا، یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ہمیں بتائی گئی ہیں کہ ہم اپنے والدین کے لیے، اور خاص طور سے اس طرح سے جب انسان اپنے والد کی قبر پہ جاتا ہے، اس کے علاوہ دیگر ہم جو آپ کے وطن کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں، کیونکہ حجت الاسلام علی جناب مولانا مجتبیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب تابع سرا جو فعال شخصیت، یقیناً بچپنے میں ہم نے جب ہم یہاں پڑھتے تھے تو بہت ساری چیزوں کی شفقتیں اور ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزارا، لیکن اس چیزوں سے روشناس بھی ہوا کہ ان کے بارے میں جانا، لیکن پھر بھی آج بھی لوگ جو نوجوان طبقہ ہے وہ نہیں جانتا۔ تو جو وطن عزیز ہے آپ کا، اس کے بارے میں میں جاننا چاہوں گا، اور خاص طور سے ناظرین بھی، کیونکہ ظاہر سی بات ایک عظیم ذات جس نے وہ کار نمایاں انجام دیے کہ لوگوں تک وہ بات نہیں پہنچی ہے، عالم دین جو ہیں ان کو وہ جانتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ہم بات کر لیں تو بہت بہتر ہوگا، کہ تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ایک ایسی ذات جو لکھنؤ شہر کے علاوہ نہ صرف لکھنؤ کے اندر بلکہ عالمی پیمانے پر جو کام کیے ہیں انہوں نے اپنی، خاص طور سے کتابت کے ذریعے اور اس طریقے سے، اس پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں مجھے۔ دیکھیے، ہمارا جو وطن ہے یہ ایک موضع ہے عبداللہ بہارپور کے نام سے، یہ ڈسٹرکٹ پہلے سلطانپور میں آتا تھا، لیکن اب جو تھوڑے سے ڈسٹرکٹ چینجز ہوئے تو اب یہ ڈسٹرکٹ امیٹھی میں آتا ہے، اور اگر لکھنؤ سے ہم حساب کریں تو تقریباً ہمارا لکھنؤ میں جو گھر ہے بیت الحمد میں، وہاں سے یہ ہمارا گاؤں کا جو گھر ہے یہ تقریباً 100 کلومیٹر ہے، اور والد ماجد کی خواہش تھی کہ وہاں جب ان کے انتقال سے پہلے ان کی جو وصیتیں تھیں ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ وہ کو جو ہے ان کے حسینیے میں، یعنی ہمارے گاؤں میں جو حسینیہ ہے اسی میں دفن کیا جائے، اور والد ماجد کا جب انتقال ہوا سن 2000 میں 4 محرم کو، تو پھر ان کی وصیت کے مطابق ہم نے ان کو وہیں دفن کیا۔ اور ویسے تو جیسے کہ تقریباً تمام یو پی کے معاملات ہیں، وطن میں بھی ہمارے مومنین کی تعداد بہت کم ہے، صرف 2 گھر ہیں، لیکن الحمدللہ امام حسین کے عزاداروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اسی وجہ سے حسینیہ بھی وہاں موجود ہے، لوگ اس میں تعزیہ بھی رکھتے ہیں، مجلسیں بھی ہوتی ہیں، محرم میں سلسلے میں زیادہ رہتا ہے، اور
والد کو بہت محبت تھی اپنے وطن کے محرم سے، تو اگر وہ ہندوستان میں نہیں رہتے تھے تو الگ بحث ہے، لیکن انڈیا میں اگر وہ رہتے تھے، ہندوستان میں رہتے تھے محرم میں، تو پھر وہ کہیں اور مجلس خطاب کرنے یا عشرہ خطاب کرنے نہیں جاتے تھے، وطن میں ہی مجلسیں پڑھتے تھے، اور وطن میں ہی گاؤں کے لوگوں کے ساتھ مجلس کرنا اور تمام چیزوں میں شریک ہوتے تھے۔ اور چونکہ ایک زمینداری کا دور تھا اور تعلق داری تھی، ہماری اسٹیٹ ہماری جو ہے وہ دیوگاؤں ہے جو ہمارے چچا کے پاس تھی، اور یہ تعلق داری تھی، اور اس تعلق داری میں ہمارے دادا یعنی والد کے والد جناب محمد زیغم علی خان کی یہ خواہش تھی کہ ان کا ایک فرزند جو ہے وہ علم دین حاصل کرے، اور اس کے تحت انہوں نے، والد جب 6-7 برس کے تھے تو انہوں نے مدرسہ ناظمیہ ان کو اس دور میں بھیجا۔ اور ظاہر ہے کہ ہم آج بھی اگر ہم سوچتے ہیں یا کوئی غور کرے اس دور کو سوچے اور اس حالات کو سوچے اور پھر سوچے کہ ایک انسان جو زمینداروں سے تعلق تھا یا تعلق داری سے تعلق تھا یا اسٹیٹ سے تعلق تھا، وہ آ کر مدرسے میں حوزے میں رہے، یہ خود ایک بہت بڑا امتحان تھا، لیکن الحمدللہ خدا نے توفیق دی اور اہل بیت علیہ السلام نے کرم کیا، اور والد ماجد نے پہلے ناظمیہ میں اور اس کے بعد پھر وہاں سے نجف تشریف لے گئے، اور نجف میں تقریباً والد ہمارے 12 برس رہے، اور مختلف علماء سے، وہ زمانہ آیت اللہ حکیم کا زمانہ تھا، آیت اللہ خوئی کا زمانہ تھا، آیت اللہ خوینی کا زمانہ تھا، سید محمد شیرازی کا زمانہ تھا، اس زمانے میں وہاں کسب فیض کیا، بارگاہ امیر المومنین میں علم حاصل کیا، اور پھر لوٹ کر 1977 میں جب لوٹ کے ہندوستان آئے تو پھر آپ نے یہاں کی فعالیت انجام دی، جس میں مدرسہ وثیقہ میں یعنی فیض آباد میں خدمات ہیں، مسجد الواعظین میں خدمات ہیں، اور پھر گھر سے بھی کچھ چیزیں انجام دی۔ ان میں سے کچھ ایک چیز جو بہت ہی ان کی باقیات و صالحات میں ہے، وہ ہے ہندوستان کے مختلف شہروں کے لحاظ سے دائمی جو وقت نماز ہے، جو ٹائم ٹیبل ہے نماز کا پورے سال کا، وہ انہوں نے مرتب کیا، اور بندہ حقیر کو بھی یہ اس میں شرف حاصل ہے کہ مختلف شہروں میں، وہ گاؤں میں جو ہم لوگ گئے اس کو لیے، تو اس میں وہ ہم ساتھ میں تھے، البتہ اس وقت ہماری عمر بہت کم تھی، لیکن پھر بھی ہم ان کے ساتھ گئے، اور یہ تقریباً ایک ایسا کام ہو گیا جو آج تک کام آ رہا ہے اور انشاءاللہ کام آتا رہے گا، اور ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر ہے کہ آج جب لوگ مسجدوں میں اذان دیتے ہیں تو اسی کے چارٹ کے لحاظ سے اذان دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک اور کام جو آپ نے کیا، وہ ایک کتاب لکھی گئی تھی المرتضیٰ کے نام سے، جس میں امیر المومنین کے بالکل مسلم حقائق کو اور فضائل کو چھپانے کی یا دبانے کی یا جھٹلانے کی کوشش کی گئی تھی، تو اس کے جواب میں والد ماجد نے ایک کتاب تحریر فرمائی تھی جس کا نام تھا الامام، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے دستور اساسی کا ترجمہ تھا، اور انوار نام کی یہ کتاب کو آپ نے مرتب کیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں بھی ایک کتاب کو مرتب کیا تھا، لیکن اس کو زیور طبع سے وہ آراستہ نہیں ہو پائی، اور میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس پہ کام ہو سکے، کیونکہ وہ پوری نہیں ہو پائی تھی اور بہت سے مسائل اس میں تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور علمی خدمات ہیں، مقالات ہیں، اور جو سفر ہندوستان سے باہر امریکہ میں اور انگلینڈ میں اور افریقہ میں اور یورپ کے ملکوں میں کیے، اس زمانے میں بہت کم۔ آپ تو ماشاءاللہ یورپ میں اور امریکہ میں بہت سے عشرے ہونے لگے، بہت سی مجلسیں ہونے لگیں، ماشاءاللہ ذاکرین اور خطبہ وہاں تشریف لے جاتے ہیں، لیکن اس دور میں بہت کم جگہیں تھیں، حتیٰ حسینیہ بھی نہیں تھے اردو زبان لوگوں کے پاس۔ ہمارے پاس تصاویر ہیں کہ جس میں مختلف کلچر سینٹرز کو یا کسی کمیونٹی سینٹر کو لے کر اس میں پردے وردے لگا کر مجلسیں برپا کی گئی امریکہ میں، اور آج تو الحمدللہ بہت سے سینٹرز بن گئے ہیں، اور الحمدللہ عزاداری پوری دنیا میں ہو رہی ہے، اور رسول کی وہ حدیث کے امام حسین کی عزاداری کو اور امام حسین کے سلسلے کو خدا بڑھاتا ہی رہے گا، اس کو ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود ہمارے والد کو وطن سے، ہندوستان سے اور اپنے گاؤں سے عشق تھا، اور وہ جب بھی لکھنؤ میں رہتے تھے کوشش کرتے تھے ہر ہفتے نہیں تو 15 دن میں ایک بار جائیں، ہم بچوں کو، ہم بھائیوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے، اور یہی شاید ایک عشق تھا کہ وہ لکھنؤ میں بھی وصیت کر سکتے تھے، اور لیکن انہوں نے وصیت کی کہ ان کو گاؤں میں ہی دفن کیا جائے۔ شاید وہ یہ چاہتے رہے ہوں کہ اپنے وطن میں ہی دفن ہوں، وہیں سکون سے آرام کریں، اور ساتھ ہی شاید ہم لوگ کا رابطہ وہاں سے برقرار رہے۔ شہری زندگی میں ہم کتنے بھی الجھ جائیں، جب دل میں مضطرب ہو، بے چین ہو، باپ کی قبر پہ یاد آئے تو ہم وہاں جاتے رہیں۔ لہٰذا اب اکثر یہی ہوتا ہے کہ محرم کے علاوہ اور رمضان کے علاوہ ہم ہر 10 دن پہ، 15 دن پہ، مہینے بھر میں کوشش کرتے ہیں کہ والد کی قبر پر
چلے جائیں, زیارت بھی ہو جائے, وطن کا دیدار بھی ہو جائے, لوگوں سے ملاقات بھی ہو جائے, اور سفر میں جو خداوند عالم نے حکم دیا ہے سفر کرنے کا, اس کے اوپر بھی عمل ہو کے بہت سی چیزیں انسان کو سفر میں سیکھنے کو ملتی ہیں. آقا یہ جو لقب ہے مولانا کا ادیب الہندی, اس کے بارے میں بتائیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے پوری ہندوستان میں آج اگر نہ صرف علماء بلکہ دیگر جو ہیں جہان تشیع میں بالخصوص ہندوستان میں اس نام کو بتائیں کہ ہر آدمی جانتا ہے, تو یہ لقب کیسے آپ کو ملا؟ اور والد ماجد جب عراق میں تھے تو عراق میں آیت اللہ خوئی کے درس میں شرکت کرتے تھے اور آیا خمینی کے درس میں شرکت کرتے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس وقت بھی تحریر کا اور لکھنے کا شوق تھا. تو آپ نے ایک رسالہ تحریر کیا تھا بہت چھوٹا سا, اور البتہ اس کی کوئی کاپی اب ہمارے پاس موجود نہیں ہے اور بہت تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملی, لیکن ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے یہ چیز ہم تک پہنچائی کہ ایک رسالہ تحریر کیا تھا, اور وہ آیا خوئی کی خدمت میں جب پیش کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کو لکھنے والا واقعاً ادیب ہے, اور عربی میں لکھا تھا انہوں نے, عربی کا رسالہ تھا. تو اس کو آیا خوئی نے جب کہا کہ اس کو لکھنے والا ادیب ہے, ادیب یعنی ادب کا جاننے والا, گرامر کو جاننے والا, زبان کو سمجھنے والا, تو چونکہ ادیب کا لفظ اور لقب آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ نے دیا تھا اور آپ ہندوستان کے تھے, تو ہندوستان کے لحاظ سے ادیب الہندی یعنی ہندوستان کے ادیب, اگر اس کو صحیح ترجمہ کیا جائے, کے عنوان سے آپ مشہور ہو گئے. اور پھر عراق میں ہی نہیں صرف, اور حوض نجف میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں اور پوری دنیا میں والد ماجد کے اصل نام کو بہت کم لوگ جانتے تھے. یعنی جو پاسپورٹ پہ ان کا نام ہے یا اصل نام ہے, ڈگریز ہیں, جو واقعی نام ہے مجتبیٰ علی خان, یہ بہت کم لوگ جانتے تھے. اور آپ کو شہرت اسی نام سے یعنی ادیب الہندی کے نام سے ہی ملی. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہ چونکہ اب ظاہر بات ہے کہ اب وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو یہ بات بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس زمانے میں انقلاب ایران کے سلسلے میں جو کوششیں چل رہی تھیں تو ہمارے والد بھی بہت فعال تھے, اور آیا خوئی اور آیا خمینی اور وہ دیگر افراد جو انقلاب حسن آیا خمینی کی تقریریں اور سید محمد شیرازی کی طرف سے باقاعدہ حکم تھا والد کو کہ وہ ان چیزوں کو پہنچائیں اور اس پہ شرکت کریں اس عظیم کام میں. تو ہمارے والد نے فعالیت شروع کی, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ زمانہ جو تھا باسی حکومت کا زمانہ تھا اور شاہ ایران کا زمانہ تھا, تو وہ جو آدمی کام کر رہا تھا وہ مشہور ادیب الہندی کے نام سے تھا. تو جب پولیس نے یا انٹیلیجنس نے ڈھونڈنے کی کوشش کی, بلکہ بعد علماء نے آ کے بیان بھی کیا کہ وارنٹ تک جاری ہو گیا تھا عراق میں ایسے شخص کو پکڑنے کے لیے جو خمینی کی تقریروں کو ایران تک پہنچا رہا تھا, تو اس میں ادیب الہندی کے نام کا وارنٹ تھا, اور ابو کے نام پاسپورٹ پہ جو نام تھا وہ مجتبیٰ علی خان تھا. اور اس وجہ سے اور حکیم کے فرزند جناب یوسف حکیم جو بعد میں شہید کر دیے گئے, انہوں نے مدد فرمائی اور دعا کی تعلیم دی, جس دعا کو پڑھتے ہوئے ہمارے والد اس گھیرے سے باہر نکل گئے, اور نام جو دو نام تھے اس کی وجہ سے اور اس دعا کی برکت سے ہمارے والد محفوظ رہے اور پھر عراق سے بخیر و عافیت لبنان اور پھر لبنان سے ہندوستان آ سکے. تو یہ نام, یہ لقب جو آیا خوئی نے ان کی علمی صلاحیت کی وجہ سے دیا تھا, یہ ان کی جان بچانے میں بھی کام آیا, اور پھر ان کی شہرت کا سبب بھی یہی نام بنا. آغا بہت یقیناً, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب مولانا ادیب الہندی صاحب قبلہ تابع سرا کے بارے میں بڑی چیزیں آپ نے بتائیں اس طریقے کے, یہ اور وطن کی ایک محبت بھی انسان کو لے جاتی, کیونکہ ہم لوگوں کی ڈسکشن جو ہے کچھ اور سوالوں پہ ذہن میں جو سوال آتے ہیں, جو میں نے پہلے سوال کیا تھا, اب اس میں یہ سوال آتا ہے کہ جب کوئی ایک نوجوان بندہ اپنے ذہن میں سوال کرتا ہے آگا کہ ہم آزاد پیدا ہوئے اور شریعت نے بھی ہمیں آزاد چھوڑا ہے, پھر اس کے جو اصول ہوتے ہیں اس میں وہ بندہ یا وہ بچہ یا وہ نوجوان وہ اپنے آپ کو جکڑا ہوا محسوس کرتا ہے. پھر وہ یہ سوال کرتا ہے کہ جب ہمیں آزاد پیدا کیا تو اس میں پھر بندشیں اتنی کیوں ہیں؟ تو زندگی کے جو اصول ہیں اس کو کیسے ڈسکس کیا جائے؟ دیکھیے اچھا سوال ہے کہ انسان کو جب خداوند عالم نے آزاد خلق کیا ہے تو پھر اس پہ پابندیاں کیوں ہیں یا قانون کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے قانون کی ضرورت ایک عقلی چیز ہے, اور انسان کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے قانون ہونا ضروری ہے. ایک یہ کہ انسان خود پسند ہے, انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ خود پسند ہے
اور دوسرا مسئلہ انسان کے ساتھ یہ کہ انسان سماج میں رہنے والا مخلوق ہے، سماج سے کٹ کے نہیں رہ سکتا، اس کو سماج سے ہی مطلب ہے، انسانی سماج میں رہے گا وہ، ہر چیز کے لیے وہ بہرحال ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ بہت چھوٹی سی مثال ہم دے دیں، آپ کو ایک روٹی کھانی ہے تو آپ کتنے لوگوں کے محتاج ہیں؟ کسان ہونا چاہیے جو گیہوں کو بوئے، گیہوں کو کاٹے، گیہوں کو آٹا کرے، پھر آٹے کو روٹی کرے، روٹی پھر دہن انسانی تک پہنچے، کتنے لوگ آ گئے اس میں؟ تو بہرحال معاشرے کی ضرورت ہے، تو معاشرے میں رہنا ہے انسان کو، اور انسان خود پسند ہے، تو یہ دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے گا۔ انسان اپنی پسند کو سب پر حاوی کرنا چاہے گا، اور سبھی انسان ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ سب اگر اپنی اپنی پسند حاوی کریں گے تو یہ انسانی جو کاروان ہے یہ آگے بڑھ نہیں پائے گا، خون ریزیاں ہوں گی جو آج ہوتی ہے دنیا میں، ہوتی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ قوانین بنائے جائیں، ضوابط بنائے جائیں، لاز بنائے جائیں کہ انسان سماج میں بھی رہ سکے اور ترقی بھی کر سکے، اپنے مقاصد کو حاصل بھی کر سکے۔ تو قانون اسی لیے بنایا جاتا ہے، جیسے ہم اس ہائی وے پہ چل رہے ہیں، ہر ایک کو اپنی منزل کی طرف جانا ہے، لیکن یہاں ایک سپیڈ لمٹ ہے۔ کیوں؟ اگر سپیڈ لمٹ نہیں ہوگی تو ہر ایک گاڑی کو اپنے حساب سے بھگائے گا۔ یہاں لائنز بنی ہوئی ہیں اور ہر لائن کی ایک خاص ویلیو ہے، کہاں پر آپ اوورٹیک کر سکتے ہیں، کہاں پر اوورٹیک نہیں کر سکتے۔ تو یہ کیوں بنائے گئے؟ اس لیے بنائے گئے کہ جو باقی سفر کر رہا ہے، یعنی میں جو ڈرائیو کر رہا ہوں اپنے وطن جانے کے لیے، تو دوسرا بھی اپنے وطن جانا چاہ رہا ہے، تو وہ بھی اپنے وطن پہنچ سکے، میں بھی اپنے وطن پہنچ سکوں۔ قانون بھی مثال کے طور پہ جو افراد یہاں کام کرنے والے ہیں یا کوئی پیڈسٹرین کراس کرنا چاہ رہا ہے تو کسی کو بھی کوئی حق پامال نہ ہو، اس لیے ضروری ہے کہ قوانین بنائے جائیں، اور قوانین کے تحت انسان آزاد ہے۔ انگریزی کی کہاوت ہے یور فریڈم اینڈز ویئر مائی نوز بگن، تمہاری آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے۔ تو آپ ہاتھ ہوا میں ہلا سکتے ہیں، آزاد ہیں آپ، لیکن اس طرح نہیں ہلا سکتے کہ یہ ہاتھ کسی دوسرے انسان کو اذیت کرے۔ لہٰذا قوانین کی ضرورت ہے انسانی معاشرے کو کمال تک پہنچنے کے لیے، تاکہ وہ اپنی خود پسندی میں دوسرے کے حق کو پامال نہ کریں، لہٰذا قانون ضروری ہے۔ اب ایک سوال اس پہ فوراً آ جائے گا، اس سے پہلے کہ کوئی پوچھے ہم اس کا جواب دے دیں، کہ پھر قانون بنائے کون؟ تو قانون بنانے کا حق اسے ہے جو ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ سکے، اپنے سامنے رکھ کر قانون بنائے۔ آج دنیا میں جو قوانین بنتے ہیں اس میں امینڈمنٹس کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے امینڈمنٹس ہوتے ہیں کہ جب اس نے بنایا تو مثلا اس زاویے کو دیکھا، اس زاویے کو نہیں دیکھا، اس پرابلم کی وجہ سے یہ قانون بنایا، بعد میں سمجھ میں آیا کہ بھائی یہ پرابلم تو ٹھیک ہے لیکن ایک دوسری پرابلم اس قانون کی وجہ سے ہی کریٹ ہو رہی ہے، تو ضروری ہے، اس لیے امینڈمنٹ آئے گا، پھر دوسری بار امینڈمنٹ آئے گا۔ اگر آپ دنیا کے بڑے قوانین کو دیکھیں، بڑے کانسٹیٹیوشنز کو دیکھیں تو تقریباً وہ 100 سال میں پوری طرح سے بدل جاتے ہیں، کیونکہ انسانی معاشرہ 100 سال میں اتنی ترقی کر جاتا ہے کہ بہت سی چیزوں کو اس وقت کے حساب سے بدلتے رہتے، آخر وہ قانون ہی بدل جاتا ہے۔ تو قانون بشر جب بناتا ہے تو اچھا، دوسری بات یہ کہ جب قانون بشر بناتا ہے تو اپنے جذبات کو الگ کر کے نہیں بنا پاتا، وہ اس کے ساتھ بھی وہ اثر ہوتا ہے۔ مثلا گورا بنا رہا ہے تو گوروں کے لحاظ سے بنا رہا ہے، کالا بنا رہا ہے تو کالے کے لحاظ سے بنا رہا ہے، ایشین بنا رہا ہے تو ایشیا کے فوائد اور کلچر کے لحاظ سے بنا رہا ہے، یورپین بنا رہا ہے تو یہ پرابلم آتی ہے کلچرز کے ٹکراؤ کی وجہ سے۔ تو قانون بنانے والا ایسا ہو جس کے اوپر کسی چیز کا اثر نہ ہو، اور ہر چیز اس کی نظر میں بالکل واضح ہو، اور ظاہر ہے کہ یہ خالق کے علاوہ کسی کے اوپر ثابت نہیں ہو سکتا، اس کو خود کوئی فائدہ اور نقصان اس قانون سے نہیں ہے۔ جس طرح بشر کو بنانے سے اس کو اپنے لیے کوئی فائدہ اور نقصان نہیں ہے، اسی طرح قوانین بھی جو اس نے بنائے وہ بشر ہی کے فائدے اور نقصان کے لیے بنائے ہیں۔ لہٰذا خداوند عالم کو حق ہے کہ وہ قانون بنائے، یہ حق اس لیے کہ وہ خود خالق ہے، اور دوسرا ہے کہ انسانوں کو ضرورت ہے قانون کی، تاکہ انسان جو اصل ہدف ہے کمال تک پہنچنے کا، مخلوقات میں اعلیٰ ترین حد تک پہنچنے کا اور سماج کو لے کر کمال تک پہنچنے کا، وہ مقصد پورا ہو سکے۔ اس لیے انسان آزاد ہے لیکن قوانین اور ضوابط کے تحت، تاکہ دوسرے آزاد انسان کے حق پامال نہ ہو۔ آقا اب سوال ہے کہ ہر انسان کی ایک ذمہ داری ہے، اور شریعت نے ہر ایک انسان کو جو آپ نے کہا کہ انسان معاشرے میں رہتا ہے، تو اب اس معاشرے کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ انسان کو سیاسی امور میں بھی حصہ لینا ہے۔ مثلا اگر سارے لوگ
علم دین کو جاننے والے ہو جائیں، عالم ہو جائیں مثلا، تو کیا ان میں سے پارٹیسپیشن جو ہے سیاسی طور پر، یا عام انسان کو ایک سیاسی رہنما ہونے کے ناطے ایک عام انسان کے لیے وہ سیاسی رہبر کیسے بن سکتا ہے، یا وہ صرف سیاست کو لوگوں تک کیسے پہنچائے؟ یعنی اگر ہم بات کریں کہ وہ سیاست کی ان باریکیوں کو اپنے ان تمام مقلدین تک، مقلد کا مطلب مرجع کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک عالم کی بات کر رہا ہوں جو لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں، تو کیا اس کی ذمہ داری ایک عالم کی بنتی ہے، یا ایک عام انسان کو بھی سیاست میں حصہ لینے کے لیے پوری چھوٹ دی گئی ہے شریعت؟ دیکھیں، اسلام نے جو اسلام قوانین بنائے شریعت کو مقدسہ میں، جو بہت سی چیزوں کی طرف سفارش ہوئی ہے، اس میں بات صرف سیاست کی نہیں ہے، معاشرے کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے جی، اس کا علم حاصل کرنا یا اس ہنر کا حاصل کرنا تمام علماء، اکثر اور علماء، مشہور علماء کے نظریے میں واجب کفائی ہے۔ مثال کے طور پر واجب کفائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں کو اس کام کو انجام دیں کہ باقی سب کے لیے کافی ہو جائے، اسے واجب کفائی کہتے ہیں۔ تو اگر وہ نہیں ہوا ہے تو باقی کے اوپر واجب عینی رہے گا جب تک وہ واجب کفائی کی حد تک داخل نہ ہو جائے۔ تو اس میں ہر ایک حاصل، مثال کے طور پر سماج کو علماء کی ضرورت ہے، عالم دین کی ضرورت ہے جو دین بتائے، حلال و حرام اور چیزوں کو سمجھائے۔ سماج کو ٹیچرز کی ضرورت ہے، تو اتنے ٹیچرز جب سماج میں ہو جائیں کہ اب کوئی اسٹوڈنٹ بغیر ٹیچر کے نہیں ہے، جب اس اسٹیج پہ پہنچ گئے تب وہ کفایت ادا ہو گئی، اگر نہیں تو سب پر واجب ہے۔ سماج کو مثال کے طور پہ درزی کی ضرورت ہے، سماج کو نانوائی کی ضرورت ہے، سماج کو انجینئر کی ضرورت ہے، سماج کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ تو ہر وہ صنعت جو سماج کی ضرورت ہے اس کو حاصل کرنا واجب کفائی ہے، جب تک وہ اس حد تک نہ ہو جائے کہ سب کو حق پورا کر دے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر وہ واجب عینی بھی ہو جاتا ہے۔ اب اسی میں انسانی معاشرے کو ایک حکومت کی ضرورت ہے۔ اصل حکومت تو اللہ کی ہے، لیکن انسانوں کو اس نے اپنا خلیفہ بنا کے اس زمین پہ بھیجا ہے، اور انسان کے ساتھ کیسے رابطے میں رہے، کیسے قانون پہ چلے، اس کے لیے ایک حاکم کی ضرورت ہے جو قوانین کو امپلیفائی کرے، امپلیمنٹ کرے۔ اب چاہے وہ شرعی قانون ہو اور چاہے وہ دنیا کا بنایا ہوا کسی ملک کا دستور ہو، بہرحال کچھ لوگ چاہیے جو انسانی معاشرے کی ضرورت کے لحاظ سے اس کے لیے وسائل کو فراہم کریں، اور یہ کام کس کا ہے؟ اس کا ہے جو اہل حکومت ہے یا حاکم بنے یا سیاست ہے۔ اب وہ جتنے کی ضرورت ہے اس سماج کو کہ اتنے سیاستدان موجود ہوں جو انسانی معاشرے کو، اس کے ضرورتوں کو وقت اور بر وقت پورا کر سکیں اور اس کی بات کو حکومتوں تک پہنچا سکیں، یہاں تک اس ہنر کا جاننا یا اس صنعت میں آنا بھی ضروری ہو جاتا ہے جیسے دوسری چیزوں میں۔ اور ہر انسان مکلف ہے، ہر انسان جو بالغ ہے، عاقل ہے، مسلم ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کام کو انجام دے، اب کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ تو سیاسی شعور رکھنا، سیاسی بیداری رکھنا، سیاست کو سمجھنا، یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کے اوپر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو ہندوستان میں ایک جمہوری ملک ہے، اور ہندوستان میں ایک ڈائیورسٹی یہ ہے کہ ہندوستان میں بہت زیادہ مذاہب ہیں، تو یہاں بجائے مذہب کے ایک ڈیموکریٹک سسٹم بنایا گیا تاکہ تمام مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سکون سے رہ سکیں۔ تو وہاں کے اس سسٹم میں بھی ضروری ہے کہ آپ کے نمائندے موجود ہو پارلیمنٹ میں جو آپ کی بات کو بھی پہنچا سکیں، آپ کے علاقے کی بات کو، آپ کی اپنی بات کو۔ لہٰذا یہاں بھی انسان کو فعالیت کرنی چاہیے۔ اس کو جب ہمارا ملک جمہوری ہے تو اس کو پھر مذہبی رنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ جمہوری لحاظ سے، ایک ملک کے فرد ہونے کے لحاظ سے، سٹیزن ہونے کے لحاظ سے، ناگرک ہونے کے لحاظ سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنا وظیفہ، سیاسی وظیفہ بھی پورا کریں۔ کسی کا وظیفہ صرف اتنا ہے کہ وہ ووٹ دے، کوئی آگے بڑھ سکتا ہے، کوئی اس کی نالج حاصل کر سکتا ہے، کوئی نمائندہ بن سکتا ہے، کوئی ممبر آف پارلیمنٹ بن سکتا ہے، کوئی ایم پی بن سکتا ہے، کوئی ایم ایل اے بن سکتا ہے۔ تو جو جس طرح سے بھی اس مسئلے میں دخل اندازی کر سکتا ہے اور اپنی بات کو پہنچا سکتا ہے یا اپنے دوسروں کے کام آ سکتا ہے، اس حد تک اس کام کو انجام دینا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے جوان آگے آئیں،
اور سیاست کو سمجھیں، سیاسی علم کو سمجھیں، اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے آواز کو نہ صرف اپنے مذہب کے لوگوں کی بلکہ کلن اپنے علاقے کے لوگوں کی، غریبوں کی، امیر کی، کسی بھی طرح جو بھی اس علاقے کے لوگ ہیں، ان کی آواز قانون بنانے والے افراد تک، پارلیمنٹ تک پہنچائے، اور ایک اچھے ناگرک کی حیثیت سے، ایک اچھے سٹیزن کی حیثیت سے جو اس کے حق اور ذمہ داری ہے اس کو وہ ادا کرے۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ یہ سفر جو ہمارا بڑا خوبصورت گزر رہا تھا ایکسپریس وے پہ، جو ہماری گفتگو بھی تھی الحمدللہ وہ چل رہی ہے، تو آگے ہم اس سفر کو جاری رکھتے ہیں، اور کچھ سوالات جو ہمارے ذہن میں آئیں گے، عام سے سوالات، آپ کے ذہنوں کے سوالات، ہماری ترجمانی ہوگی اور آگے کے جواب ہوگی۔